أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. السلام علیکم. آج ہم نیکسٹ ایپیسوڈس پہ بات کرنے جا رہے ہیں. جو ہم نے پروگرام سٹارٹ کیا ہے سورہ یوسف پہ بات کرنے کا، اس کے بعد پیغمبر یوسف کا جو ڈرامہ ہے، مائی فیوریٹ ڈرامہ، تو اس کو میں اپنا انالیسس دے رہی ہوں. سائیکولوجیکل انالیسس اس کا کیا ہے، کیا اس کے پیچھے لیسنز ہیں. تو ایک بہت بڑا اس میں لیسن تھا کہ ہم لوگ پریشان ہو جاتے ہیں. ایک اللہ کا وعدہ ہوتا ہے، ایک اللہ نے منصوبہ بنایا ہوتا ہے، ایک ہم بنا رہے ہوتے ہیں. لیکن ہمیشہ جو چیزیں اللہ کی طرف سے ہوتی ہیں، بعض اوقات کوئی کام اس طرح کے ہو جاتے ہیں ہمیں لگتا ہے وہ ہمارے لیے ٹھیک نہیں ہے، لیکن ایکچولی وہ ٹھیک ہوتے ہیں. اس وقت جو زیادہ امپورٹنٹ کی ضرورت، جو بہت چیز ہوتی ہے جس پہ ہمیں یقین رکھنا چاہیے، وہ یہ ہے کہ یقین یہ رکھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے بہترین فیصلہ کریں گے، اور اللہ بہترین فیصلہ کرنے والے ہیں. ابھی مجھے یاد آ رہا تھا کہ کسی نے میرے سے بات کی تھی. وہ میاں بیوی جا رہے تھے ایئرپورٹ پہ، تو ان کو ٹکٹ نہیں ملی. بہت پریشان ہوئے کہ ہمیں ٹکٹ نہیں ملی، انہیں جانا تھا. بہت کچھ کہہ رہے تھے اور بہت ناراض تھے کہ ان کی ٹکٹ کینسل ہوگی. پتہ ہی نہیں چلا کیسے کینسل ہوئی ہے. اب وہ گھر واپس آ گئے. پتہ چلا کہ وہ پلین جو ہے جو چلا تھوڑی دیر کے بعد وہ کریش ہو گیا ہے. اب وہ لوگ اتنا خوش ہو رہے تھے اس وقت. یہ تو اللہ تعالیٰ نے فوراً دکھا دیا نا. اس طرح سے اللہ تعالیٰ کے بہت سارے پلان ہوتے ہیں جو اللہ تعالیٰ بعد میں کرتے ہیں. اب دیکھیں جیسے قرآن میں آتی ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو کنویں میں ڈالا بھائیوں نے. ان کا پلان تو ان کو مارنے کا تھا. حضرت یوسف علیہ السلام یہ سوچتے کہ مجھے تو مار رہے ہیں، میں تو ختم ہو جاؤں گا، لیکن وہ پازیٹیو رہے کیونکہ ان کو یقین تھا کہ اللہ تعالیٰ نے اس میں ایک اچھی بات میرے لیے رکھی ہے. پھر ان کے پاس فرشتے آتے ہیں، فرشتے نے آ کے انہیں بتایا کہ کیا ہوگا. پھر وہ کنویں سے باہر نکلے، پھر وہ لوگ ان کو لے کے گئے. تو اللہ تعالیٰ نے ان کو یہاں سے اٹھا کے وہاں تک لے کے جانا تھا. یہ اللہ کا پلان تھا. اسی طرح سے جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کی مکہ سے مدینہ میں، مکہ کے لوگ ان پہ بہت ظلم کرتے تھے. مکہ وہ شہر تھا جہاں پہ انہیں محبت ملی. مکہ وہ شہر تھا جہاں پہ ان کو سکون ملا. مکہ وہ یہ شہر تھا جہاں پہ انہوں نے سارا بچپن گزارا. آپ دیکھیں کہ ہماری کتنی افیلیشن ہوتی ہے. مجھے یاد ہے کہ شروع میں جب میں یہاں آئی تھی تو پی آئی کا پلین دیکھ کے مجھے لگتا تھا پاکستان ہے میرا. تو اسی طرح سے بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں. جیسے آپ اپنے گاؤں میں نہیں، آپ کسی اور گاؤں جائیں تو آپ کے اپنے گاؤں کا بندہ کہتا ہے کہ میں وہاں سے ہوں، تو ایک دم اس سے محبت ہو جاتی ہے. تو اس جگہ کو چھوڑ کے جانا آسان کام نہیں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس میں ایک بلیسنگ رکھی تھی کہ آپ نے وہاں سے جانا تھا، اسلام نے پھیلنا تھا. اور ساتھ ساتھ یہ تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت عزت ملی. جو ہی وہ ہجرت کر کے گئے وہاں سے، جو پلان ہوا مکہ میں، حالات دیکھے کس طرح کے تھے. جو لوگ مکن پیریڈ کو جانتے ہیں کہ مکہ میں کیا کچھ ہوا تھا، کتنا ظلم ہوا تھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر. جو ہی وہ ادھر گئے تو اللہ تعالیٰ نے اس میں بہت ساری برکت رکھ دی تھی. پھر جب بات آتی ہے حضرت ایوب علیہ السلام کی، کتنا دکھ، کتنی تکلیفیں، کتنی ان کی بیماریاں، کتنا کچھ ان کے ساتھ ہوا، کتنا انہوں نے صبر کیا. جب صبر کیا تو اللہ تعالیٰ نے انہیں کیا کچھ دیا. میں اس کی ڈیٹیل میں نہیں جا رہی ہوں، لیکن آپ خود دیکھیے گا. اگر آپ کو شوق ہے اسلامک ہسٹری کا تو اس کو پڑھیے گا کہ کتنی سٹوریز ایسی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے بتایا نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کے ڈائریکٹ نہیں بتا رہے، لیکن اللہ تعالیٰ کر رہے ہیں. اور دوسری بات یہ ہوتی ہے کہ میں نے جو محسوس کیا ہے کہ قرآن کو پڑھنے کے بعد ایسا نہیں ہوتا تھا کہ پیغمبروں کو ڈائریکٹلی وہ بات مل جاتی تھی. دے ورک ہارڈ. ہدایہ ملنے کے لیے، سیدھا رستہ ملنے کے لیے ورک ہارڈ کرنا پڑتا ہے. اللہ کے ساتھ ایک تعلق بنانا پڑتا ہے. اللہ تعلق کے بعد آپ کو گائیڈ کر دیتا ہے قرآن کی انہی آیات کے ساتھ جو آپ روز پڑھتے ہیں. جب ابھی میرے ساتھ میری ایک پیشنٹ بات کر رہی تھی کہ ایک دن وہ بہت پریشان تھی. پریشانی کی حالت میں انہوں نے کہا کہ چلو میں قرآن کھول کے دیکھتی ہوں کہ مجھے قرآن سے کوئی مسئلہ کا حل نہیں ہوتا ہے. تو کہتی ہے کہ مجھے سورۃ زمر نظر آئی. سورۃ زمر کی ایک آیت تھی کہ اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دیتا ہے، ایسے ایسے لوگ ہوتے ہیں. تو اس کو اس کی بات کا جواب مل گیا. تو میں یہ کہنا چاہ رہی ہوں، قرآن آپ کے ساتھ بات کرتا ہے، لیکن بات قرآن تب کرتا ہے جب آپ بات کرتے ہو دل کے ساتھ، اپنی چاہت کے ساتھ، اپنی محبت کے ساتھ. پھر آپ کو اپنی پرابلمس کے حل ملتے ہیں. لیکن اگر آپ فوراً چاہیں کہ مجھے ابھی اس چیز کا حل ملے، اسی طرح سے ملے، اور مجھے اللہ رستہ دکھا دے، اللہ رستہ تب دکھاتے ہیں. اللہ نے تو بھیجا ہوا قرآن ہمارے لیے، اب اس میں سے ہمیں ڈھونڈنا آسان نہیں ہے. اس کے لیے محنت کرنی پڑتی ہے. اللہ کے ساتھ ایک تعلق قائم کرنا پڑتا ہے. تب جا کے آپ کو وہ زبان سیکھنی پڑتی ہے، بات کرنی پڑتی ہے، اس کا طریقے سوچنے پڑتے ہیں، ٹائم لینا پڑتا ہے. پھر اللہ تعالیٰ کیا کرتے ہیں، آپ کے لیے آسانیاں کر دیتے ہیں. ہم جو چیزیں ہمارے کنٹرول میں نہیں ہوتی، جب ہم ان کو کنٹرول کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ وہ چیزیں آپ کو نہیں دیتے جب تک اللہ تعالیٰ نہیں دینی ہوتی. ہمیں چاہیے کہ جو ہمارا مستقبل ہے وہ ہمیں کچھ یقین نہیں، ہم نہیں کہہ سکتے. کیا میں یقین سے کہہ سکتی ہوں کہ اس ویڈیو کے بعد نیکسٹ ٹائم میں آپ سے مل سکوں گی؟ ہو سکتا ہے میں نہ مل سکوں، اور ہو سکتا ہے میں ملوں انشاءاللہ. لیکن یہ کہ پتہ نہیں یہ چیزوں کا.
पता सिर्फ इतनी बात का है कि हमें एक बिलीफ सिस्टम बनाना है। और जिन लोगों के पास बिलीफ सिस्टम नहीं होता तो आप यकीन करें कि उनके लिए बहुत मुश्किल होता है बहुत सारे टर्मोइल से गुजरना, बहुत सारी मुश्किलों से गुजरना। उनके लिए उन मुश्किलों से गुजरना आसान नहीं होता, क्योंकि चीज़ें हमारे कंट्रोल में नहीं होती। इतनी सी परसेंटेज है, माइक्रो फ्रैक्शंस में भी बहुत छोटी सी राई के बराबर भी हमारे पास कंट्रोल नहीं है इस दुनिया का, अपनी ज़ात का, अपनी बातों का, अपनी चीज़ों का। अगर हम उन चीज़ों को कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे जो हमारे कंट्रोल में नहीं है, तो डेफिनेटली स्ट्रेस आएगा, एंजाइटी आएगी, डिप्रेशन आएगा। तो हमें अल्लाह के फैसलों पे और अपना पूरी कोशिश करनी है। अल्लाह के फैसलों का मतलब ये नहीं है कि हम सो जाएं कहीं अल्लाह ताला बेहतर कर देंगे। अल्लाह ताला कहते हैं अपना काम करें और उस बिलीफ सिस्टम को लेके आए, जो इस सूरा का एक मेजर थीम है। मेजर थीम का यानी कि ये मेजर चीज़ जो सबक है ना इस सूरा में, उसमें एक बहुत बड़ा सबक ये है कि हमें यकीन करना है अल्लाह की ज़ात पे, अनसीन पे, जो चीज़ें हमें नज़र नहीं आती हैं, क्योंकि ये हमारे ईमान का भी हिस्सा है। और साइकोलॉजी में इस पर बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअलिटी की बात होती है, क्योंकि लोग बिखर जाते हैं। जब तक उनके पास बिलीफ सिस्टम नहीं होगा वो बिखर जाएंगे, क्योंकि प्रॉब्लम का हल आपके पास है नहीं है, ना आपके पास है ना मेरे पास है। हम दोनों को मिलके काम करना है, उन प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमें काम करना है। जब हम मिलके काम करेंगे, रास्ता ढूंढेंगे, तो अल्लाह रास्ता ज़रूर दिखा देगा। हम जैसे कुरान में कहते हैं, हम बार बार हम सूरत फातिहा को पढ़ते हैं, तो वहाँ में हम क्या कहते हैं कि अल्लाह हम तेरी इबादत करते हैं, हेल्प भी तुम्हीं से मांगते हैं। उस चीज़ को अंडरस्टैंड करें, फिर अल्लाह ताला आपको उन्हीं कुरान के वर्ड्स आपके साथ बातें करेंगे, आपको बताएंगे कि प्रॉब्लम क्या है, इसकी सोल्यूशन क्या है। तो हम आइंदा बात करेंगे अगली एपिसोड्स पे, यहाँ तक कि जो अल्लाह ताला ने बनाया हुआ था, जो अल्लाह ताला की विल थी, जो अल्लाह ताला करते हैं, जो चीज़ें भी होती हैं, जो भी चीज़ें हमें नज़र नहीं आ रही होती और जो हम सोचते हैं हमें फ़ौरन मिल जाएं, वो नहीं मिलती हैं, उसमें बेहतरी होती है। अस्सलाम वालेकुम।